السلام علیکم میری پیاری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت از قلم ہانا خان، قسط نمبر 45۔ اس ناول کے تمام جملہ حقوق اس ناول کے مصنفہ ہانا خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ ڈھلتے سورج کی کرنوں نے جیسے زمین اور آسمان کو ہلکے نارنجی رنگ میں رنگا ہوا تھا، چرند پرند واپس اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ تیز سورج کی تپش کچھ کم ہوئی تھی۔ لاہور کا گرم موسم بھی کچھ خوشگوار اور پرسکون سا ہونے لگا تھا۔ سرد نہیں مگر ہلکی ٹھنڈی ہوا نے ماحول پر چھائے حبس کو توڑا تھا۔ تو وہیں اماں نصیرہ کے 7 مرلے کے گھر میں فرسٹ فلور پر موجود آفاف کے کمرے میں لائٹ بند تھی، کھڑکیوں پر پردے پڑے تھے۔ اس کمرے میں چھائے اندھیرے کو ڈوبتے سورج کی کرنیں پردوں کی اوٹ سے آتی تھوڑا تھوڑا روشن کر رہی تھیں۔ کھڑکی سے کچھ دور ہی پڑی سنگل سائز بیڈ پر آفاف گہری نیند میں مہوے استراحت تھی۔ وہ اب بھی انہی کپڑوں میں ملبوس تھی جو اس نے شاپنگ کے دوران پہنے تھے۔ شہد رنگ لمبے بال تکیے پر بے ترتیب سے بکھرے تھے۔ اس کا ایک ہاتھ پیٹ پر تو دوسرا ہاتھ بیڈ پر بے سود سا پڑا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اگر غور سے دیکھا جائے تو آفاف کے سرہانے کے پاس ہی ایک لمبا چوڑا وجود سیاہ ہوڈی اور سیاہ جینز میں ملبوس ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگائے خاموش بیٹھا تھا، مگر نیلی آنکھوں کا رخ آفاف کا معصوم چہرہ تھا، جس کے سرخ لب ہلکے سے وا تھے۔ یکلت اس نیلی آنکھوں والے شخص کی نگاہوں نے سامنے لگی وال کلاک کا رخ کیا، جس پہ بامشکل ہی کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی میں ٹائم دیکھا جا سکتا تھا۔ اس شخص کے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں بے اختیار ہی آفاف کے سلکی شہد رنگ بالوں میں آہستہ آہستہ گردش کر رہی تھیں۔ پھر اس نیلی آنکھوں والے شخص نے گہرا سانس لے دی، اب کہ اپنا مکمل رخ آفاف کی جانب کیا۔ پھر اس کے چہرے کے ارد گرد دونوں ہاتھ رکھتے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کچھ نزدیک ہوا۔ نیلی آنکھیں مسلسل آفاف کے حسین مغرور مگر معصوم نقوش کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ مت اکسائیں مجھے مائی سلیپنگ بیوٹی، میری جنونیت آپ سہ نہیں پائیں گی۔ اس شخص نے آفاف کی پلکوں پر ہلکی سی پھونک مار دی، مسروریت سے کہا، اگر اپنی پر آیا تو سب سے چھین کر اپنے پاس قید کر لوں گا، پھر چاہیں آپ خفا ہوں، چیخیں چلائیں یا روئیں۔ اب کہ اس شخص کے انابی لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اتنا بھی میرے اعصابوں پر سوار نہ ہو کہ اپنے پاس قید ہی کر لو۔ اب کہ مغرور ناک ایک بار پھر سراہی دار گردن کی جانب سفر کر رہی تھی اور آخر کار اپنے مخصوص مقام پر پہنچتے اس نیلی آنکھوں والے خوبرو شخص نے آہستہ سے آفاف کی نازک گردن پر ناک پریس کرتے گہرا سانس لیا تھا۔ دل فریب
اس شخص نے گہرا سانس لیتے کچھ توقف لیا۔ صحیح کہتے ہیں بیچارے عاشق، اگر من پسند عورت آپ کے قریب ہو تو اس کے وجود سے پھوٹتی خوشبو کچھ الگ اور مدہوش کن سی ہوتی ہے۔ اس نیلی آنکھوں والے شخص نے آپ کے کچھ مدہوش کن لہجے میں کہا، پھر ہنس دیا۔ یہ باتیں مجھے بھی فضول ہی لگتی تھیں، مگر اب یقین سا ہونے لگا ہے۔ سلیپنگ بیوٹی، اب کے اس شخص کی شہادت کی انگلی آہستہ آہستہ آفاق کے چہرے کے مومی نقوش پر گردش کر رہی تھی۔ پچھتائیں گے جانم، ایک بار میں اس کام سے آزاد ہو جاؤں جو اس وقت میرے ذمہ ہے، پھر آپ کو اپنی قید میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا۔ تب تک دور رہیں مجھ سے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس شخص نے افسوس مگر کچھ جنونیت بھرے لہجے میں کہتے جیسے التجا سے کی تھی۔ آواز گمبھیر ہی تھی، جبکہ ساتھ ہی اس نے اپنے انابی لب عفاف کی گردن پر رکھتے شدت بھرا بوسہ لیا تھا، اور ایک بار پھر چہرہ اٹھاتے رخ اس کے معصوم مگر دلنشیں چہرے کی جانب کرتے، اس کے لبوں پر پھونک ماری اور کہکا لگا کر ہنس دیا۔ اف، کیسا لگے گا سردار یزدان خان زادہ کو جب اس کی معصوم سی پری اس دیو کی قید میں ہوگی۔ آپ کو پھر مجھ سے آپ کے پیارے بابا جان بھی نہیں بچا پائیں گے۔ افسوس، اب کہ اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کچھ افسوس سے کہتے عفاف کے لبوں پر پھونک مارتے، اس کی گال پر شدت بھرا بوسہ دیتے، دانت کاٹتے اس سے فاصلہ اختیار کیا تھا۔ سرخ اور سفید رخسار جیسے لمحوں میں خون چھلکانے لگا تھا۔ اوہ، آپ تو بہت ہی نازک ہیں میری جان، مجھے تو آپ پر ابھی سے رحم آ رہا ہے۔ اس شخص نے نفی میں سر ہلاتے کھڑے ہوتے، سیاہ جینس کی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہمدردی سے کہا، اور پھر کھڑکی کی جانب پلٹتے پلٹتے ایک بار پھر تیزی سے عفاف پر جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ سلیپنگ بیوٹی، تم میری امانت ہو، اور جس نے مجھ سے میری پسندیدہ چیز چھیننے کی کوشش کی اس کا وجود میں گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، چاہے پھر وہ تمہارا وہ چہیتا سردار سریام خانزادہ ہی کیوں نہ ہو۔ تم صرف میری ہو، صرف میری۔ جنونیت آمیز لہجے میں ناک چڑھاتے کہتے اس شخص نے اگلے ہی پل ٹیبل پر پڑی ڈائری کے پنوں پر کچھ لکھتے پیپر ویٹ اٹھاتے اس مخصوص صفحے پر رکھتے، ایک آخری گہری مگر استحقاق سی نگاہ بے ہوش پڑی عفاف پر ڈالی، لبوں پر مسرور سی مسکراہٹ سجائے، پھر وہ جیسے پچھلی جانب کھلتی چھوٹی سی کھڑکی سے آیا تھا ویسے ہی غائب ہوتے پیچھے نکلتی تنگ گلی میں کود چکا تھا۔ یہ راستہ اتنا بھی آسان نہ تھا کہ کوئی بھی منہ اٹھاتے کمرے میں آ جاتا۔ وہ شخص خاصا ٹرینڈ تھا، تبھی یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں کو پار کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ ریتا، عفاف کا کچھ پتہ چلا؟ آئلہ کو خاموشی سے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے سوچوں میں گم دیکھتے اس کے پاس ہی بیٹھی شانزے نے فکر مندی سے پوچھا۔ اسے آئلہ اس وقت سوچوں میں گم پریشان سی لگی تھی، جبکہ دوسرے جانب آئلہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی پاس ہی بیٹھی شانزے کی آواز پر اس نے چونکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں شانزے، خان اس معاملے میں خاموش ہیں، میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود بھی
مجھے کچھ نہیں بتاتے، آئلہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ اسی وجہ سے ناراض ہیں؟ شانزے نے کچھ توقف لیتے ہوئے کہا، جس پر آئلہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے نا شانزے، ایک منٹ میں الزام تراشی شروع کر دیتی ہے۔ میں نے بچپن سے عفاف کو چاہا ہے، مگر خان نے اسے خود تک محدود رکھا۔ وہ ہمیشہ سے مجھ سے زیادہ خان سے اٹیچ رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی۔ میں نے ہمیشہ خان کو آئلین پر سختی کرنے کا کہا، مگر اس کی ضدی طبیعت اور باغی ہو جانے کے ڈر سے خان نے اس پر سختی نہیں کی۔ لیکن کیا ہوا؟ نقصان تو پھر بھی ہوا نا؟ آئلہ نے نم لہجے میں تکلیف سے کہا۔ سب کو لگتا ہے مجھے عفاف کی فکر نہیں ہے، لیکن تم خود سوچو، اگر عفاف میری سگی بیٹی بھی ہوتی اور تب میری ایک بیٹی میری حویلی سے غائب ہو جاتی تو میں اس کی سلامتی کی دعا کرتی نا۔ میں نے وہی تو کیا، میری عفاف تو حویلی میں موجود ہی تھی نا۔ اب کے آئلہ نے سوالیہ نظروں سے شانزے کی جانب دیکھا، جس پر شانزے نے لب پیچے۔ کب دیکھا تھا اس نے آئلہ کو ایسے کمزور پڑتے؟ لالا نے کچھ کہا ہے دیدا؟ شانزے نے کچھ سنجیدگی سے پوچھا، جس پر آئلہ نے نفی میں سر ہلایا۔ خان اور میرے درمیان کب لفظوں کی ضرورت رہی ہے شانزے؟ اب کہ آئلہ نم سا مسکرائی۔ خان کی خاموشی مجھ سے بہت کچھ کہتی ہے، وہ مجھ سے کچھ نہ کہیں مگر پھر بھی میں جانتی ہوں وہ عفاف کے معاملے میں مجھ سے ناراض ہے۔ آئلہ نے لب کچلتے عصیت سے کہا، جس پر شانزے نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں دیدا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لالا آپ سے خفا ہوں، اور رہی بات عفاف کی تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں عفاف محفوظ ہے۔ تبھی لالا خاموش ہے، وہ یزدان خانزادہ ہیں، اپنے رشتوں پر شیر کی نظر رکھتے ہیں۔ عفاف غائب ہے اور لالا کا اس قدر پرسکون ہونا کچھ مایوب سی بات ہے۔ شانزے نے آئلہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی، جس پر آئلہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ جانتی ہوں میں، خان کو مجھ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آئلہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں پریشان ہوتی ہیں دیدا؟ شانزے نے کچھ نہ سمجھی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ایک گلٹ ہے دل میں۔ ہر بار جب خان نے عفاف کے معاملے میں مجھ پر بھروسہ کیا ہے، میں ان کے یقین پر پورا نہیں اتری۔ آئلہ نے لب کچلتے شرمندگی سے کہا۔ پریشان مت ہو دیدا، اب کہ جب عفاف واپس آئے تو اس کے خوب ناز نخرے اٹھائیے گا، اور لالا کے لیے پریشان نہ ہو، وہ عفاف کے معاملے میں شروع سے ہی کچھ ٹچی سے ہیں۔ شانزے نے لسان سے کہا، جس پر آئلہ نے اسبات میں سر ہلاتے ڈھیلی سانس کھینچی۔ اسے عفاف کی کمی کاٹنے کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں عفاف کے محفوظ ہونے کے لیے دعا گو تھی، اور چاہتی تھی کہ سب جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ اب کی بار وہ عفاف کو اپنے پہلو میں چھپا لے گی، ویسے ہی جیسے بچپن میں چھپا لیتی تھی۔ آئلہ نے اپنی نم ہوتی ڈارک براؤن آنکھوں کو ابھی صاف ہی کیا تھا کہ اچانک سے خود کی گرد بندی گرفت پر آئلہ ایک دم سے چونکی۔ السلام علیکم اے خوبصورت عورت۔ اپنے گرد بندی گرفت کے ساتھ ساتھ چہکتی ہوئی آواز پر آئلہ کے چہرے پر خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سے پھیلے۔ ایشی، آئلہ نے پرجوش سی لہجے میں صوفے سے کھڑے ہوتے ایشل کو تیزی سے گلے سے لگایا تھا۔
جبکہ اوپر ریلنگ تھامے کھڑی پریان کی آنکھوں میں مرچی سی بھری تھی۔ اسے یقین ہی نہ آیا، کیا اس پر آیا تھا؟ اس پر جان چھڑکنے والی اس کی بڑی موریں بھی اس لڑکی کو جانتی تھیں؟ کیا اس کا تعلق اذہان خانزادہ سے واقعی اتنا گہرا تھا؟ پریان نے نم ہوتی آنکھوں سے تلخی سے سوچتے سختی سے اپنی نیلی آنکھوں کو مسلا اور تیزی سے رخ پلٹتے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ سوری گائز، میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ جی ساسو موم، ایشل شاہمیر۔ ایشل نے آئلہ سے الگ ہوتے اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے مغروریت سے اپنا مکمل نام لیا، جس پر اس کے ساتھ ہی کچھ دور کھڑی وفا کے ساتھ ساتھ شانزے بھی کھلکھلا کر ہنستے، جس پر ایشل لمحوں میں جھیپتے سرخ پڑی تھی۔ او دیدا، نہ جانے وہ کون سی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے نام لیتے شرم سے پانی پانی ہوتی ہیں۔ ہمارے سامنے تو ساری ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، کیسے بغیر کسی شرم لحاظ سے اپنے شوہر کا نام لے رہی ہے؟ ذرا جو شرم ہو آج کل کی بچیوں میں۔ شانزی نے کمر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں گھماتے ایشل کو شرم دلانی چاہی، جس پر ایشل جو سرخ پڑ رہی تھی اس کی بھوری آنکھوں میں چمک دوڑی۔ رہنے دیں شانزی آنٹی، آپ کے اور زیان انکل کے بھی بڑے قصے۔ ایشل جو مزید کچھ بولتی کہ شانزی کے ایک دم سے چپکی کاٹنے پر کراہتے ہوئے خفا نظروں سے شانزی کی جانب دیکھا تھا، جبکہ اب کی بار آئلہ ہنستی تھی۔ پریٹی لیڈی، یہ آپ کی نند آپ کے چہیتے کی لاڈلی کو مار رہی ہیں۔ جانتی ہیں کتنی مشکل سے صرف آپ کی خاطر میں نے اس ضدی شخص کو منایا ہے؟ ہاں، ورنہ شامیر لالا تو تم سے چونک کی طرح چپکے رہتے ہیں نا۔ ایشا جو منہ بناتے شانزی کو خفا نظروں سے دیکھتی آئلہ کے کندھے پر سر ٹکائے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ وفا نے بیچ میں زو معنی لہجے میں ٹکرا لگاتے اسے سرخ پڑنے پر مجبور کیا تھا۔ توبہ توبہ بھابی جان، آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیسی گندی گندی باتیں کر رہی ہیں مجھ معصوم سے۔ ایشل نے تو باقاعدہ کانوں کو ہاتھ لگاتے نفی میں سر ہلایا، جس پر وفا نے منہ کھولے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ شانزے نے افسوس سے اس کی جانب دیکھا۔ بیٹا، آج مجھے یقین ہو گیا تم واقعی قیان اور اذہان کی دوست ہو۔ مجھے تو بیچارے شامیر سے ہمدردی ہے، شانزے نے کچھ شرارت سے کہتے ایشل کو اکسایا۔ آپ بالکل کوئی 90s کی ساسو جیسی لگ رہی ہیں شانزے آنٹی۔ دیکھ رہی ہیں آئلہ آنٹی کیسے مجھ معصوم کو تانے دے رہی ہیں؟ اور کیا ہی بات کی آپ نے میرے سر کے سائیں کی، وہ تو روز شکرانے کے نفل پڑھتے ہیں میرے جیسا ہیرا ملنے پر۔ سوفر پر بیٹھی شانزے کے پاس چپک کر بیٹھتے ایشل نے اترا کر کہا تھا، جس پر شانزے نے مسکراہٹ ضبط کرتے اسے گلے سے لگایا۔ وہ زندہ دل لڑکی تھی اور شانزے کو بہت پسند تھی۔ ایسے ہی تو شامیر صاحب کی جان نہیں بستی تھی اس میں۔ شانزے سوچتے ہوئے مسکرا دی، دیوانہ تھا وہ خوبرو شخص اس چلبلی حسینہ کا۔ سارا کیسی ہے؟ اس نے کہا تھا وہ ضرور آئے گی۔ آئلہ نے اب کے کچھ ناراضگی سے پوچھا، جس پر ایشن نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ مت پوچھے میری پیاری سی ساسو موم کی مت پوچھے میری پیاری سی ساسو موم کی کتنی خطرناک قسم کی جنگ ہوئی ہے میرے معصوم سے فادر ان لا سے۔ اینڈ وقت پر ان کی بہن جو آ گئی تھی فیملی سمیت،
موم نے کہا تم اور شامیر چلے جاؤ، میں اپنے دوست سے معذرت کر لوں گی، بھائی ہر کسی کی نن آپ کی طرح پیاری تھوڑی ہوتی ہے۔ ایشل نے شانزے کے گلے میں جھولتے شیریں لہجے میں آئلہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نند کے لفظ پر اس نے آنکھیں ٹپ ٹپاتے ہوئے شانزے کی جانب دیکھا تھا، جس پر شانزے نے کچھ مشکوک نظروں سے ایشل کی جانب دیکھا، جبکہ آئلہ کھل کھلاتے ہوئے ہنسی۔ صاف ظاہر تھا ایشل میڈم شانزے کو بٹرنگ کر رہی ہے۔ تو جناب آپ کے شوہر نامدار کیوں نہیں آئے؟ آپ کے سوال وفا نے پوچھا تھا۔ ہائے، میرے معصوم شوہر پر میرے جلاد سسر نے ایک 2 نمبر کمپنی کے ساتھ میٹنگ الائن کرنے کی ذمہ داری دے دی، ورنہ اس وقت میرے معصوم سے شوہر میرے ساتھ ہوتے۔ ایشل نے آہ بھرتے افسردگی سے کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایشل کے سسر جو معصوم تھے، اب شوہر کی بات آتے ہی ظالم صفت ہو چکے تھے۔ جس پر شانزے نے ایشل کے سر پر چپت لگائی، جبکہ وفا ہنس دی۔ اب جب تک ایشل خان حویلی میں تھی، خوب رونق لگنی تھی، ورنہ باقی سب تو سارا دن دکھی آتما بندے گھومتے رہتے تھے۔ وفا نے مسروریت سے سوچا، وہ ایشل کے آنے سے بہت خوش تھی۔ شرم کر لو بدتمیز، شامیر نے سن لیا نا اپنے بابا جان کے حوالے سے تمہارے اتنے نادر خیالات، تو الٹا لٹکا دے گا وہ تمہیں۔ شانزے نے ایشل کو کچھ شرم دلانی چاہی، جس پر وہ خسیانہ سا ہنستے۔ ویسے آپ کی ہونے والی بہو کہاں گئی آئلہ آنٹی؟ ایشل نے کچھ سوچتے شانزے سے نظریں ہٹاتے ارد گرد دیکھتے آئلہ سے پوچھا۔ اس کی نظریں پریہان کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی، جو ان سے کچھ دیر پہلے ہی حویلی میں آئی تھی، اور اب گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو چکی تھی، جبکہ آئلہ کے مسکراتے لب سمٹے تھے۔ کانوں میں جہاں پریہان کے اذہان کے لیے کہے گئے زہر میں ڈوبے لفظ گونجے، وہیں آنکھوں کے سامنے اذہان کا اذیت ضبط کرتا چہرہ گھما، جبکہ آئلہ کے اس طرح مسکراہٹ سے مٹ جانا شانزے اور ایشل کے ساتھ ملازمہ کو شربت اور کچھ ناشتے کا انتظام کرنے کا کہتی وفا نے بھی افسوس سے دیکھا تھا۔ ایشل نے آئلہ کے چہرے پر نظریں جمائے ایک ٹھوس فیصلہ کیا تھا۔ وہ جلد از جلد پریہان خانزادہ کی غلط فہمی دور کر دینا چاہتی تھی۔ وہ کیان اور زاویان کی ہم عمر تھی، ان کی کلاس فیلو، اور حسان اسے ویسا ہی عزیز تھا جیسے کیان اور زاویان کو۔ کئی گھنٹوں سے بے سود پڑی عفاف کی پلکوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی، پھر اس نے آہستہ سے گھنیری پلکیں اٹھاتے شہد رنگ آنکھوں کو کھولتے ارد گرد دیکھتے بمشکل جگہ کو پہچاننے کی کوشش کی۔ شہد رنگ آنکھیں اس وقت سہمے سے ہرنے کی مانند لگ رہی تھیں، اعصابوں پر اب بھی اس نیلی آنکھوں والے لمبے چوڑے شخص کا خوف سوار تھا۔ اس وقت بھی وہ کچھ خوفزدہ سی ہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ عفاف ملک عادتاً ایک ڈرپوک لڑکی تھی، نہیں، وہ شیرنی تھی جس کی ٹریننگ یزدان خانزادہ اور ابتسام چودھری نے کی تھی، مگر پھر بھی مال میں گزرے لمحوں کو سوچتے اس کے اعصاب شل سے تھے، وجود میں ایک عجیب سا خوف سریت کر رہا تھا۔ اسے اب بھی اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے، کبھی کوئی بھی مرد اس کے اتنا قریب نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ زریام خانزادہ بھی نہیں، جس کی وہ نکاح میں تھی۔ زریام کی تصویر جیسے ہی چھم سے عفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں اتری تو اسے اپنے وجود میں ٹیسے سی
سی محسوس ہوئی۔ زریان کے ساتھ کمرے میں ہوئی اس آخری ملاقات کو بھولنا اس کے لیے جیسے ناممکن سا تھا۔ کس قدر اذیتناک ہوتا ہے نا اپنے ہی من پسند شخص کو کسی اور کے ہجر میں تڑپتے دیکھنا۔ آفاق کی شہد رنگ آنکھوں سے نمی بہتے اس کے تکیے میں جذب ہوئی۔ وہ لمحے بھولتے ہی نہ تھے۔ انہی لایعنی سوچوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے ہی تو اس نے جاب جوائن کی تھی، لیکن تنہائی ملتے ہی سردار ذریعہ خانزادہ پوری جاذبیت کے ساتھ اپنے ایک ایک زہر آلود اور اذیت ناک لفظوں کے ساتھ آفاق ملک کی سوچوں پر حاوی ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت ہوا تھا۔ آفاق کے لبوں سے سسکی نکلی۔ 20 سال کی عمر میں وہ یک طرفہ محبت کا روح سینے سے لگائے بیٹھی تھی، اور اس مرض کی دوا صرف اس کا وہ بے حس محبوب تھا جس کے دل میں آئلین خانزادہ بستی تھی۔ تکلیف ہی تکلیف، درد ہی درد، جو آفاق کے دل کو لہو لہان کر رہا تھا۔ ہنستی مسکراتی آفاق تنہائی ملتے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی تھی۔ اللہ جی، اس دل میں آپ کو بسانے کے لیے ایک وہی بے حس شخص ملا تھا۔ پہلی بار زندگی میں آفاق ملک نے اپنے رب کی حضور شکوہ کیا تھا، وہ بھی شاید اسی لیے کہ وہ اب بھی خواب اور حقیقت کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ جبکہ وہیں اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر آتے منظر کو دیکھتے اس شخص نے سختی سے لبوں کو پیچا تھا۔ اس وقت اس شخص کو اس شہد رنگ آنکھوں والی دلبرا کے آنکھوں سے بہتے آنسو اپنے دل پر تیزاب کی مانند گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس شخص کا بس نہ چلا کہ ان قیمتی موتیوں کو اپنے لبوں سے چن لے، جبکہ آفاق کے آہستہ آواز میں کیا جانے والے شکوے پر اس شخص نے اپنے لبوں کو دانتوں تلے کچلا تھا۔ اس وقت آفاق کا کیا جانے والا شکوہ اس شخص کو دو دھاری خنجر کی مانند اپنے سینے میں پیوست ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کانچ کا گلاس پوری قوت سے زمین پر دے مارا تھا۔ دماغ کی رگیں بری طرح بھر پڑانے لگی تھیں، جبکہ یہی حال نیلی آنکھوں سمیت مضبوط ورزشی ہاتھوں کا بھی تھا۔ تو وہیں آفاق نے شہد رنگ آنکھوں میں اترتی نمی کو صاف کرتے اس اندھیری جگہ کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی آنکھوں نے اندھیرے میں ہی مانوسی جگہ کو پہچانا تو یکلت وجود میں چھائی بے چینی کچھ کم ہوئی۔ اس نے پرسکون ہوتے آنکھیں موندیں۔ اف، شکر اللہ کا کہ وہ سب خواب تھا۔ بھلا مجھے یہاں کون جانتا ہے؟ آفاق کے لب بے آواز بڑبڑائے۔ اسے مال والا واقعہ اس وقت خواب ہی لگا تھا۔ تبھی گہری سانس لیتے اس نے شکر ادا کیا۔ نہ جانے اس قدر فضول چیزیں بھلا میرے خواب میں آتی ہی کیوں ہیں۔ آفاق نے اٹھ کر بیٹھتے سلکی بالوں کو فولڈ کرتے جوڑے کی صورت سمیٹتے کیچر میں قید کرتے اپنے سر پر چپت لگاتے افسوس کرتے دانت کچکچاتے ہوئے کہا، یہ سب اس خڑوس سردار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب جب اس بے رحم سردار کو سوچتی ہوں تو ایسے ہی اوٹ پٹانگ خواب آتے ہیں۔ آفاق نے سردار صاحب کی شان میں کچھ تعریفی کلمات ادا کرتے سارا ملبہ زریعہ خانزادہ کے سر پر ڈالا تھا، اور اسکرین پر آفاق کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے، جبکہ کانوں میں ایئر ڈاٹ کے ذریعے اس کی باتیں سنتے شخص نے دانت کچکچائے تھے۔ زہر لگا تھا اسے آفاق کے منہ سے زریام کا ذکر۔ جبکہ آفاق نے ایک نظر باہر چھائے اندھیرے کو دیکھتے سائیڈ لیمپ کی جانب کچھ جھک کر ہاتھ بڑھایا، ارادہ اسے آن کرنے کا تھا۔
اف آفاف، کیا تم واقعی اتنی دیر تک سوتی رہی ہو؟ تمہیں شاپنگ پر بھی جانا تھا۔ آفاف نے خود سے زیر لب بڑبڑا دی۔ جیسے ہی سائڈ لیمپ آن کیا تو نظریں بے ساختہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ڈائری کے صفحے پہ ٹھہری جس پر پیپر ویٹ رکھا تھا۔ آفاف نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہوتے دھڑکتے دل سے جیسے ہی ہاتھ بڑھاتے اس ڈائری کو اٹھایا تو نظریں اس صفحے پر لکھی تحریر پر جم سی گئی تھیں۔ آفاف کا چہرہ تیزی سے سفید پڑا اور آخری لائن پر لکھے نام کو پڑھتے اس کے لب خوف سے بری طرح پھڑپھڑائے۔ ایڈی، جبکہ دوسری طرف لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا شخص افسوس سے نفی میں سر ہلاتے کہکا لگاتے ہنس دیا۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ ایڈی کون ہے؟ کچھ اندازہ ہوا؟ نیلی آنکھوں والے شخص کا کیا تعلق ہے آفاف سے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ جلدی جلدی ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور جن ریڈرز نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہوا کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔